مسز سہراب خیریت ہے نا؟ کیا ہوا؟ کیا کوئی برا خواب دیکھا آپ نے؟ فاروقی نے بستر کی پٹی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، وہ سہراب کے سینے میں منہ چھپائے چھپائے زور سے سر ہلاتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ بے حد خوفناک خواب۔ اللہ، میں کیا کروں؟ وہ بچوں کی طرح رو پڑی۔ جہنم، شمع شمع! سہراب کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے دل میں چھپا لے۔ اس کے چہرے پر صرف اور صرف بے چینی ناچ رہی تھی۔ تم بتاؤ تو، کیا دیکھا تم نے؟ نہیں نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں دہرا نہیں سکتی۔ بے حد برا خواب تھا، لیکن جب تک آپ ہمیں بتائیں گی نہیں ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ پلیز کچھ تو بتائیے، فاروقی نے نرمی سے کہا۔ اسی وقت شمروز نے پانی کا گلاس لا کر سہراب کو تھما دیا۔ اس نے تشکر آمیز نگاہوں سے شمروز کو دیکھا، پھر شمع کا شانہ دبا کر اسے ذرا الگ کیا اور پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ وہ چند گھونٹوں میں سارا گلاس پی گئی۔ اور منگواؤں؟ سہراب نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ سہراب نے شمروز کو خالی گلاس تھما دیا۔ تھوڑی دیر بعد شمع کی حالت خاصی سنبھل گئی تھی۔ جب سہراب نے محسوس کیا کہ وہ بات کرنے کے قابل ہو چکی ہے تو اس نے اسے کمر کے پیچھے تکیہ رکھ کر ٹیک دے دی۔ وہ نیم دراز ہو گئی۔ سہراب نے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام کر سہلانا شروع کر دیا۔ اس سے اسے خاصی ڈھارس بندھی ہوئی تھی۔ پھر اس کے 2-3 بار پوچھنے پر اس نے دھیرے سے کہا، میں نے خواب میں سیاہ محل کو دیکھا۔ وہی منظر تھا، وہی موسیقی کا شور تھا اور وہی خبیث بوڑھا۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اس نے سہراب کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں جکڑ سا لیا۔ فاروقی آگے کو جھکایا۔ مسز سہراب، اور کیا دیکھا آپ نے؟ پوری طرح یاد کیجیے۔ میں نے دیکھا وہی سیاہ محل کا کھنڈر ہے، وہی آدمی، گری ہوئی چھت والا حال، اور در و دیوار میں نمودار ہونے والی کھڑکی میں وہ خبیث بوڑھا چیخ رہا ہے، زور زور سے کہے لگا رہا ہے اور کیا مسز سہراب؟ فاروقی کے چہرے پر دبے دبے سے جوش نے تمازت پیدا کر دی۔ اور میں نے دیکھا اس بوڑھے کے ہاتھ میں ایک کٹا ہوا سر ہے جس سے تازہ لہو کے بڑے بڑے قطرے گر رہے تھے، اور ہاں ہاں بولتی رہیے، رکیے مت۔ فاروقی نے اسے لقمہ دیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شمع کو بات ختم ہونے سے پہلے خاموش نہ ہونے دے۔ وہ سر کس کا تھا؟ کیا آپ نے دیکھا؟ ہاں ہاں، وہ ہرنی جیسی دہشت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے لرز کر رہ گئی۔ وہ سر، وہ ہکلا کر رہ گئی۔ ہاں ہاں، آپ نے پہچانا وہ سر کس کا تھا؟ جی نہیں، وہ اچانک تیزی سے بولی۔ یہ میں نہیں جان سکی کہ وہ سر کس کا تھا۔ ہاں مگر وہ سر تھا کسی مرد کا۔ کیا واقعی آپ اسے پہچان نہیں سکیں؟ فاروقی کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ جی نہیں، میں نے اسے خواب میں بھی کافی دور سے دیکھا، اس لیے یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ وہ کیسی صورت تھی، مگر یہ طے ہے کہ وہ سر کسی مرد کا تھا۔ شمع نے بات مکمل کر دی۔ او! فاروقی نے بے چینی سے ہاتھ ملے اور کھڑا ہو گیا۔ کاش آپ جان لیتی کہ وہ سر کس کا تھا۔ وہ بے تابی سے ٹہلنے لگا۔ سہراب نے شمع کے گال تھپ تھپائے اور اس کے سر پر بوسہ دے کر وہاں سے ہٹ آیا۔ فاروقی صاحب، بیٹھ جائیے، یہ کوئی ایسا خطرناک مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر اتنی گہرائی سے سوچا جائے۔ ظاہر ہے صبح کے واقعات کا اثر ابھی تک شمع کے ذہن پر ہے۔ ہاں ہاں، فاروقی کھوئے کھوئے لہجے میں کہتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کاش ایسا ہی ہو۔ اسی وقت ملازم تازہ چائے بنا کر لے آیا۔ شمروز نے برتن لے کر چائے بنائی اور سب کے ساتھ شمع کو بھی ایک کپ تھما دیا۔ وہ کمبل اور سر پر شال لپیٹے نیم دراز ہو کر گرم چائے کی چسکیاں لینے لگی۔ سب لوگوں نے صرف چائے ہی پی۔ ملازم برتن لے گیا، کیک اور بسکٹس کسی نے چھوئے تک نہیں۔ فاروقی صاحب، آپ کس سوچ میں گم ہیں؟ سہراب نے دیوار گیر کلاک پر وقت دیکھا جو رات کے 11:30 بجا رہا تھا۔ میں سوچ نہیں رہا، آنے والے وقت کا اندازہ کر رہا ہوں مسٹر سہراب، فاروقی نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ آنے والے واقعات؟ سہراب آگے کو جھکایا۔ کچھ میں بھی تو سنوں۔ مسٹر سہراب، میں ایک بات تو آپ کو صاف صاف بتا دوں، اب آپ جب اور جہاں بھی چلے جائیں یہ واقعات آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کا تسلسل آپ کی بیگم کے خوابوں سے جا ملا ہے، اور اب خواب یا بیداری کی حالت دونوں ایک ہی کیفیت کا نام ہوں گے، یعنی جو آپ خواب میں دیکھیں گے وہ بیداری کے عالم میں وقوع پذیر ہوگا۔ اگر آپ کی بیگم آج یہ خواب صرف اسی قدر دیکھ پاتی جس قدر آپ نے کھنڈرات میں دیکھا تھا تو بات اور تھی، مگر انہوں نے خواب میں اس سے آگے کا ایک منظر دیکھا، یعنی اس بوڑھے کے ہاتھ میں ایک مرد کا کٹا ہوا سر بھی دیکھ لیا۔ اب یہ واقعہ ظہور پذیر ہوگا اور آپ کی بیگم یا آپ اسے اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ میری بات کا یقین کیجئے،
نہ وہ موسیقی وہم تھی، نہ وہ بوڑھا تصوراتی کرشمہ، یہ سب ایک حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جس کا واسطہ صدیوں پہلے کے وقت سے ہے، اور کب تک آنے والے وقت سے رہے گا یہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں۔ شمع نے ڈری ڈری نظروں سے فاروقی کو دیکھا اور بستر میں جیسے دبک سی گئی۔ وہ بے حد خوف زدہ تھی، مگر ان حالات میں وہ سہراب کو مزید پریشان کرنے کے حق میں نہ تھی۔ اسے اس وقت پر غصہ آ رہا تھا جب اس نے سوئٹزرلینڈ کے بجائے کیلاش آنے کی خواہش کی تھی۔ کاش اس نے سہراب کی تجویز پر کوئی رائے نہ دی ہوتی، تو اس وقت شاید وہ بہتر حالت میں ہوتے۔ کاش، مگر یہ کاش کیا کرتا جب وقت وہی کرتا ہے جو اس کے جی میں آئے۔ اچھا یہ بتائیے، یہاں آ کر یا یہاں آنے سے پہلے آپ دونوں میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو روزمرہ سے ہٹ کر ہو؟ یاد کر کے بتائیے، یہ بہت ضروری ہے۔ سہراب اور شمع نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ شمروز، فاروقی اور سہراب شمع کے بستر کے پاس اس کی طرف رخ کر کے کرسیوں پر بیٹھے تھے، جیسے بچے کسی بڑی بوڑھی کے گرد کہانی سننے کے لیے گھیرا ڈالے بیٹھے ہوں۔ شمع نے اسے منع کرنا چاہا، مگر پھر کچھ سوچ کر رک گئی۔ سہراب نے فاروقی کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے آپ کچھ چھپا رہے ہیں مسٹر سہراب، وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ نہیں فاروقی صاحب، یہ بات نہیں، سہراب نے جلدی سے کہا، پھر ایک نظر شمع کی طرف دیکھا اور گویا ہوا۔ دراصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا یا شمع نے جو خواب دیکھا، اس کا تعلق ان واقعات اور آج کی پراسراریت سے ہے بھی یا نہیں۔ یہ تو بعد کی بات ہے، زبردستی نہ کسی بات کو کسی سلسلے سے جوڑا جا سکتا ہے، نہ اس کا تعلق ختم کیا جا سکتا ہے۔ آپ اگر مناسب خیال کریں تو وہ مجھے واقعہ اور خواب ضرور بتائیں۔ اوکے۔ سہراب نے خود کو تیار کیا اور چند لمحوں کے بعد اس نے اپنے ساتھ پیش آنے والا بڑھیا کا واقعہ اور اسی دوران شمع کو دکھائی دینے والا خواب فاروقی کو ممکن حد تک تفصیل سے سنا دیا۔ جتنی دیر سہراب کہتا رہا، فاروقی اور شمروز بت بنے اس کی بات کو سنتے رہے۔ فاروقی نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنا کر ٹھوڑی کے نیچے رکھ لی تھی، جبکہ شمروز مسلسل اپنی گھنی داڑھی میں خلال کرتا رہا تھا۔ سہراب نے بات ختم کی تو فاروقی نے آہستہ سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں اچانک سرخی بے حد بڑھ گئی تھی۔ سوچ کی پرچھائیاں اس کے چہرے پر رقص گنا تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے سہراب کے بیان کردہ واقعات میں کوئی کڑی تلاش کر لی ہے۔ مسٹر سہراب، فاروقی نے گہری سانس لے کر خود کو کرسی کی پشت کے ساتھ ٹکا دیا، اگر اس بڑھیا کا حلیہ آپ کو یاد ہو تو۔ جی ہاں، مجھے اور شمع کو اس کا حلیہ اسی طرح یاد ہے جس طرح میں آنکھیں بند کر کے آپ کا سراپا بیان کر سکتا ہوں۔ فاروقی مسکرا پڑا۔ اس بڑھیا کی ایک نشانی تو آپ کو میں بھی بتا سکتا ہوں۔ وہ کیا؟ سہراب حیرت سے بولا۔ شمع بھی چونک پڑی۔ اس کے ایک ہاتھ میں چھوٹی سی سفید تسبیح تھی۔ جی ہاں، سہراب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ شمع جھٹکے کے ساتھ آگے اٹھائی۔ مگر آپ کو کیسے معلوم؟ میں اس بڑھیا کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں مسٹر سہراب۔ فاروقی بدستور مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ مگر کیسے؟ سہراب اب بھی الجھا ہوا تھا۔ میرے پاس اس کی تصویر موجود ہے، فاروقی نے کہا، اور جیسے کمرے میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اور ڈراؤنی کہانی جس کا نام ہے دیوانہ ابلیس۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس بار چونکنے والوں میں شمروز بھی تھا۔ یار فاروقی صاحب، کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہیں؟ ہم کیا بچے ہیں جن کو آپ سسپینس بھری کہانی سنا رہے ہو؟ شمروز نے برا سا منہ بنایا۔ سیدھی سیدھی بات کرو نا، اس بڑھیا کی تصویر اگر آپ کے پاس ہے تو وہ سہراب صاحب کی بیگم کے خوابوں میں کیا کر رہی ہے؟ اور اگر آپ اس کو جانتا ہے تو ابھی تک ذکر کیوں نہیں کیا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، اس بڑھیا کی تصویر میرے پاس ہے، میں ابھی آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ فاروقی کے لبوں سے مسکراہٹ معدوم ہونے لگی۔ میرا مقصد آپ لوگوں کو تنگ کرنا یا پریشان کرنا نہیں، نہ ہی میں سسپینس بکھیر رہا ہوں، بلکہ میں ذرا دیر کو خود حیران ہوا تھا کہ واقعات کا یہ آپس میں میل کہیں اتفاق تو نہیں، تاہم اب مجھے یقین سا ہو چلا ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یعنی آپ لوگوں کا مجھ سے ٹکرا جانا، سیاہ محل سے واپسی پر یہ نشست، آپ کے خواب، بڑھیا کا وجود، میرے پاس بڑھیا کی تصویر کا ہونا، یہ سب محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ یقیناً یہ آنے والے وقت کے لیے ایک ترتیب قائم ہو رہی ہے، ایک اکٹھ ہو رہا ہے، ایک پلان بن رہا ہے، شاید سیاہ محل کا راز کھلنے والا ہے۔ ہاں، کچھ میری سمجھ میں بھی آ رہا ہے۔
سہراب نے پرخیال لہجے میں کہا، یقیناً یہ سب کچھ محض اتفاق نہیں ہے۔ تو سمجھ لیں مسٹر سہراب، آج تک مجھے جن لوگوں کی تلاش تھی وہ مجھے مل گئے۔ یعنی؟ سہراب چونکا۔ یعنی آپ؟ فاروقی دبے دبے جوش کے ساتھ بولا، آپ لوگوں کے ساتھ مل کر میں سیاہ محل کا راز، سیاہ محل کا بھید جاننے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور یہ کوئی کم بڑا کارنامہ نہیں ہوگا۔ یہ جس قدر میرے لیے اہم ہے اسی قدر آپ کے لیے بھی اہم ہے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ میرے ساتھ یا میں آپ کے ساتھ مل کر اس کام کو سر انجام دیں؟ نہیں نہیں، یکا یک شمع کی آواز ابھری۔ وہ پھر بے حد خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا سہراب، ہم صبح ہی واپس چلیں گے، ہمیں یہاں ایک دن اور نہیں رکنا۔ جانم، سہراب نے کرسی اس کے قریب کھسکائی اور اس کے ہاتھ تھام لیے جو برف کی طرح سرد ہو رہے تھے۔ تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ دیکھو، اگر تفریح میں کوئی راز کھل جائے، کوئی کارنامہ سرزد ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ مگر، شمع نے پرزور لہجے میں کہنا چاہا۔ اگر مگر کچھ نہیں، تم اس کمرے میں رہو گی، شمروز ہے نا، تم وہاں سیاہ محل میں ہرگز نہیں جاؤ گی، صرف میں اور فاروقی صاحب جائیں گے۔ تمہیں گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ سہراب نے اس کے ہاتھوں پر تھپکی دی۔ شمع کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے کپ کپائے، پھر وہ سہراب کا موڈ اور صورتحال دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جو سہراب نے ٹھان لیا وہ ہو کر رہے گا، اور خواہ ضد کر کے وہ ہلکی نہ پڑنا چاہتی تھی۔ بات کر کے گنوانا ذلت اور شکست انا کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ ویسے بھی مسز سہراب، فاروقی نے انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے کہا، ایک بات اور آپ سے عرض کر دوں، آپ جو جی چاہے کر لیں، اب اس سلسلے کے خاتمے تک میں اور آپ اس سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اب یہ ہم لوگوں کی مجبوری ہے کہ اسے پایۂ تکمیل تک پہنچائیں۔ اگر ہم اسے راہ فرار اختیار کریں گے تو یہ ماورائی قوتیں ہمیں پاتال سے بھی لا کر اپنے سامنے کھڑا کر لیں گی۔ وہ مجبوری ہوگی، یہ آمادگی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس وقت ہم ان کے رحم و کرم پر ہوں گے، اور اس وقت ہم اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ بے اختیاری سے با اختیاری بہرحال ایک بہتر کیفیت ہے۔ کیا خیال ہے؟ شمع اسے خاموش نظروں سے دیکھ کر رہ گئی، پھر نہ رہ سکی تو بولی، لیکن یہ کیسی با اختیاری ہے کہ ہماری نیند پر بھی انہی بیان کردہ قوتوں کا قبضہ ہے، جو شے وہ ہمیں دکھانا چاہیں دکھا رہی ہیں۔ ہاں، مگر آپ اسے یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ یہ کوئی دوسری قوت ہے جو ہمیں آنے والے وقت کی لہروں کا پتہ دیتی ہے۔ شاید یہ قوت ہماری ہمدرد ہو، ہمارے ساتھ ہو، ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ شاید، شمع نے مختصراً کہا اور سوچ میں ڈوب گئی۔ ارے فاروقی صاحب، وہ بات تو رہ گئی، آپ کے پاس اس بڑھیا کی کوئی تصویر تھی، وہ تو دکھائیے۔ سہراب نے بات بدلی۔ ضرور ضرور، میں ابھی لایا۔ فاروقی اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ شمروز خانہ، تم کیا سوچ رہے ہو؟ سہراب نے جیسے اسے چھیڑا۔ کچھ نہیں صاحب، اس نے گہرا سانس لیا۔ بس یہ سوچ رہا ہوں کہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ جاتا۔ تو چلو نا، روکا کس نے ہے؟ سہراب نے مسکرا کر دیکھا۔ اس دل نے، اس نے روک رکھا ہے۔ شمروز نے مسمسی سی صورت بنا کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے، اس چند انچ کے لوتھڑے نے؟ سہراب نے حیرت سے کہا۔ ہاں صاحب، یہ بہت کمزور ہے۔ وہ اسی لہجے میں بولا اور سہراب کے ساتھ ساتھ شمع کے لبوں پر بھی مسکراہٹ کھیل گئی۔ وہ مارا، شمروز خوش ہو گیا۔ بیگم صاحب مسکرا دیا، اب سب خیر ہے۔ سہراب نے بھی شمع کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی کہ اس نے اسے والہانہ انداز میں دیکھا۔ شمع نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ اسی وقت فاروقی نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خاکی رنگ کا لفافہ تھا، جس میں سے اس نے چند کاغذات نکالے اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے انہیں گود میں رکھ لیا۔ پھر ان میں سے چھانٹ کر ایک فوٹو اسٹیٹ نکالی اور کاغذ سہراب کی طرف بڑھا دیا۔ سہراب نے کاغذ پر نظر دوڑائی اور مبہوت ہو کر رہ گیا۔ وہ تصویر ہو بہو اسی بڑھیا کی تھی، وہی حلیہ، وہی کپڑے، سر منہ فرق نہ تھا۔ اس نے ہر پہلو سے تصویر کو جانچا۔ مجھے دکھائیے نا، شمع کی بیتاب آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے جھرجھری سی لی اور فوٹو اسٹیٹ والا کاغذ شمع کی طرف بڑھا دیا۔ شمع نے جو ہی اس پر نگاہ ڈالی وہ بھی بت بن گئی۔ سہراب کی طرح وہ بھی یک ٹک تصویر کو گھورے جا رہی تھی۔ یہ اسی بڑھیا کی قلمی تصویر کا فوٹو اسٹیٹ تھا جسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ آپ کو یہ تصویر کہاں سے ملی؟ چند لمحوں کے بعد جب شمع نے تصویر سہراب کو لوٹائی تو اس نے فاروقی سے پوچھا۔ میں آثار قدیمہ کی سینٹرل لائبریری میں قلمی خطوطوں کی چھان پھٹک کر رہا تھا کہ سیاہ محل کے بارے میں مجھے وہاں ایک چھوٹا سا کتابچہ ملا۔ کتابچے میں قلمی تصویریں تھیں اور یہ کیلاش کی پرانی زبان میں تھا جو اب متروک ہو چکی ہے۔ میں نے اس کتابچے کا ترجمہ بڑی مشکل سے کروایا ہے۔ کیلاش کی متروک زبان کے بولنے اور سمجھنے والے اب شاید ہی ایک دو آدمی موجود ہوں، اور وہ بھی اس زبان میں پڑھ لکھ نہیں سکتے۔
بہرحال یہ بھی کوئی خاص ہی مہربانی تھی کہ میں اس کتابچے کا ترجمہ کروا پایا۔ اس کتابچے میں کیا تحریر تھا؟ سہراب نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ آپ خود پڑھ لیں، میں سناؤں گا تو شاید وہ لطف نہ آئے۔ فاروقی نے 30-40 صفحات کی فوٹو کاپی پر مشتمل ایک کتابچہ اس کی طرف بڑھایا۔ سہراب نے اسے تھام لیا، صفحہ صفحہ کر کے جائزہ لیا۔ بڑے سائز کے صفحات تھے جن کے ایک حصے میں کیلاش کی پرانی زبان کی فوٹو اسٹیٹ والا حصہ تھا اور اس کے سامنے ہر صفحے کی عبارت کے مطابق ترجمہ کیا گیا تھا۔ اس نے چند صفحے الٹ پلٹ کر دیکھے، پھر شمع کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے بھی سرسری سا ان کو دیکھا، پھر سہراب کی جانب نگاہ اٹھائی۔ فاروقی صاحب، اگر ان صفحات کو پڑھ کر سنائیں تو ہم سب باری باری پڑھنے کی زحمت سے بچ جائیں گے، کیا خیال ہے؟ نیک خیال ہے، سہراب نے پلندہ فاروقی کی طرف بڑھا دیا۔ لیجئے جناب، قرآن آپ کے نام نکلا ہے، ذرا بلند آواز سے پڑھیے تاکہ ہم سب مستفید ہو سکیں۔ ترنم سے تو نہیں پڑھنا پڑے گا؟ فاروقی نے مسکرا کر پوچھا۔ ترنم سے نہیں، صرف گا کر پڑھنا پڑے گا فاروقی صاحب، شمروز نے گرا لگائی، اور اس کی اس گلابی وضاحت پر سبھی ہنس پڑے۔ اچھی بات ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ سب لوگ دھیان سے سنتے جائیے، فاروقی نے کہا۔ پھر وہ شمروز کی طرف متوجہ ہوا۔ یار، آتش دان میں آگ ذرا تیز کر دو تاکہ درمیان میں اٹھنا نہ پڑے۔ ضرور ضرور۔ شمروز نے اٹھ کر آتش دان میں چند لکڑیاں اور جھونکی۔ آگ بھڑک اٹھی، کمرے میں سردی کی معمولی سی جو لہر تھی وہ بھی دم توڑ گئی۔ ہلکی ہلکی حرارت نے ماحول کو خوابناک سا کر دیا۔ دودھ یا ٹیوب لائٹس کی روشنی میں شعلوں کے مچلتے ہوئے سایوں نے عجیب سی دنیا تخلیق کر دی تھی۔ سب لوگ ہمتن گوش ہو گئے۔ فاروقی نے اپنی گھمبیر آواز میں کہنا شروع کیا۔ کیلاش کی پراسرار سرزمین کے محنت کش باسیوں کے لیے شام کا وقت زندگی کے حسین ترین لمحات دامن میں بھر کر لاتا تھا۔ دن بھر کی تھکا دینے والی جفا کشی کے بعد وہ شام کے وقت بستی کے سرسبز چوپال میں انگور کی ہلکی ترین شراب کے ساتھ رقص و موسیقی کی بھرپور محفل ان کی سب سے بڑی تفریح تھی۔ ان لوگوں کا بیرونی دنیا سے کوئی خاص رابطہ نہیں تھا، وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے ساتھ اپنی مختصر سی دنیا میں مگن تھے۔ ہاں، یہاں سے گزرنے والے قافلوں کے دن دو دن کے قیام کے دوران ان کو بیرونی اور اندیکھی دنیا کے چند تحفے مختلف شکلوں میں دیکھنے اور حاصل کرنے کو مل جاتے تھے۔ رقص، گیت اور شراب کے چند جام ان کی بود و باش اور مزاج کا وہ لازمی حصہ بن چکا تھا کہ صرف اسی کی بنیاد پر یہ کسی اجنبی کو اپنی وادی میں بس جانے کی اجازت دیتے تھے، ورنہ کسی اور صورت میں یہ کسی باہر کے فرد کو اپنے آپ میں ضم یا شامل نہیں ہونے دیتے تھے۔ کلماشا بستی اور وادی کا وہ ساحر اعظم تھا جس نے بستی والوں کو کبھی بے جا تنگ نہیں کیا تھا۔ وہ صرف اور صرف جوان لڑکیوں کا رسیا تھا۔ قبیلے کی اکثر نوجوان دوشیزائیں اس کے سیاہ محل میں جاتی آتی دیکھی گئی تھی، مگر جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ صاف مکر جاتی۔ ان کو رنگے ہاتھوں بھی پکڑ لیا جاتا تو وہ انکار کر دیتی کہ وہ کبھی سیاہ محل کے اندر گئی ہیں۔ یہ ایک ایسی حیران کن بات تھی جس نے قبیلے والوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کلماشا اپنے سحر کے زور پر ان لڑکیوں کو محل میں بلا لیتا تھا، اور اپنی ہوس رانی کے بعد جب وہ ان لڑکیوں کو محل سے واپس بستی میں بھیجتا تو ان بیچاریوں کو یہ یاد ہی نہ رہتا کہ وہ کبھی سیاہ محل میں کلماشا کی خوابگاہ تک گئی تھی۔ آہستہ آہستہ بستی والے کلماشا کی اس حرکت کے ایسے عادی ہو گئے کہ انہوں نے اس پر غور کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ کلماشا کی اس حرکت سے بظاہر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا، اور دوسرے یہ کہ کلماشا اس کے علاوہ ان کو کسی بھی معاملے میں کبھی تنگ یا پریشان نہیں کرتا تھا۔ ہاں، اس کی طرف سے ایک پابندی بڑی سخت تھی کہ بستی کا کوئی بھی فرد اس کے سیاہ محل کی طرف نہ جاتا۔ اس نے محل سے تقریباً ایک کوس چاروں اطراف سرو کی باڑ لگا دی تھی، جس کو پار کر کے اس کے ممنوعہ علاقے میں داخل ہونے کا مطلب کڑی سزا اور کبھی کبھی موت کے سوا کچھ نہیں تھا، اور اس کی ذمہ داری بستی والوں پر تھی۔ اگر وہ اس حصے میں نہ جاتے تو ان کو کبھی کوئی خراب صورتحال درپیش نہ ہوتی۔ کلماشا حسن کے ساتھ ساتھ نوادرات کا بھی بے حد شوقین تھا۔ آنے جانے والے قافلوں سے وہ نوادرات منہ مانگی قیمت پر خرید لیتا تھا۔ اکثر قافلے والے اس کے مستقل گاہک تھے۔ وہ اس کے لیے دنیا بھر سے عجیب عجیب اشیاء، جن میں ہیرے جواہرات، زیورات، تلواریں اور مرصع برتن بھی شامل تھے، اکٹھے کر کے لاتے اور منہ مانگے داموں پر اس کے ہاتھ فروخت کرتے تھے۔ جب کبھی ایسا کوئی قافلہ بستی کے چوپال میں یا مرکزی چوراہے پر اترتا تو کلماشا کو نہ جانے کیسے خبر ہو جاتی، وہ چند ہی گھڑیوں کے بعد وہاں آن پہنچتا، اپنی مرضی کا سودا خریدتا اور خاموشی سے لوٹ جاتا۔ لوگوں نے اس کا چہرہ بہت کم دیکھا تھا۔ وہ اس بستی کا رہنے والا تھا۔ سنا ہے جوانی میں جب اس نے اپنی روح شیطانی طاقتوں کے ہاتھ بیچ دی، تب اس پر شباب ٹوٹ کر آیا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت اور جوان تھا۔
بستی کی اکثر لڑکیاں اس پر مرتی تھیں اور وہ کسی کو بھی مایوس نہیں کرتا تھا۔ پھر جب اس نے سیاہ محل تعمیر کروایا تو اپنی جگہ اپنے دور کے ایک رشتہ دار تومارو کو بستی کا سردار بنا کر خود سیاہ محل میں گم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بستی اور بستی کے معاملات سے لا تعلق ہوتا چلا گیا۔ تومارو ایک شریف سردار ثابت ہوا۔ اس نے بستی کو بہترین خطوط پر چلایا اور یوں کلماشا اور تومارو میں کبھی کوئی اختلاف سامنے نہ آیا۔ ایک بار ایک قافلہ وہاں آ کر اترا۔ اس قافلے میں ایک رقاصہ بھی شامل تھی جو ایک رات بستی کی محفل موسیقی میں ناچی تو نہ جانے کہاں سے کلماشا بھی وہاں آدم کا۔ اس نے سیاہ لمبا چوغا پہن رکھا تھا، سر پر ٹوپی تھی جس نے اس کے چہرے کو بھی تاریکی میں چھپا رکھا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑا عرفا کا ناچ دیکھتا رہا۔ ناچ ختم ہو گیا، گیت تھم گیا، موسیقی نے آخری ہچکی لی تو اس نے امیر کارواں سے ملاقات کی۔ یہ لڑکی کون ہے امیر رکیدوں؟ اس نے دبنگ آواز میں پوچھا۔ پیشہ ور رقاصہ ہے کلماشا۔ امیر اس کا پرانا جاننے والا تھا، اکثر اس کے لیے کچھ نہ کچھ عجیب شے لایا کرتا تھا۔ بک سکتی ہے؟ کلماشا نے پوچھا۔ آزاد ہے کلماشا۔ امیر نے تاریکی میں چھپے اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی۔ میں نے پوچھا بک سکتی ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ پوچھنا پڑے گا مگر قیمت کی فکر نہ کرو، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسے کہو اپنی قیمت لگائے۔ میں پوچھ کر بتاتا ہوں، امیر جلدی سے بولا۔ یہ تمہارا حصہ ہے۔ کلماشا نے سونے کی ڈلیوں سے بھری ہوئی تھیلی امیر کی طرف پھینکی جسے امیر نے ہوا ہی میں لپک لیا۔ تم بیٹھو، میں ابھی آیا۔ امیر اسے خیمے میں بٹھا کر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوٹا تو عرفا اس کے ساتھ تھی۔ کلماشا خیمے کے وسط میں تناور درخت کی طرح کھڑا تھا۔ امیر نے عرفا کو اس کے سامنے کیا۔ کلماشا، عرفا کا جواب انکار میں ہے۔ کیوں؟ پہلی بار کسی نے کلماشا کی غراہٹ سنی۔ امیر اور عرفا دونوں ہی لرز اٹھے۔ میں ایک آزاد روح ہوں، میں قیدی بن کر نہیں رہ سکتی، عرفا نے بڑی ہمت سے کہا۔ اس کی خوفزدہ نظریں سر تا پا چغے میں ملبوس کلماشا کی تاریکی میں گم چہرے پر تھیں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پھر نرم پڑ گیا۔ میں نے سنا ہے تم سحر جانتے ہو۔ اچانک عرفا نے ماحول بدل ڈالا۔ تو پھر؟ کلماشا نے جواباً سوال کیا۔ میں ایک ساحر کے ساتھ رہ کر کیا کروں گی؟ ایک بیوی اپنی شوہر کے ساتھ کیوں رہتی ہے؟ جس کا میں نے چہرہ نہیں دیکھا، جس کے بارے میں کچھ جانتی نہیں، اس سے شادی کیسے کر لوں؟ وہ جھنجھلا سی گئی۔ میرا چہرہ دیکھو گی تم؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ کیا حرج ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ اب وہ خوفزدہ نہیں لگتی تھی۔ چہرہ دیکھ کر بھی انکار کر دیا تو؟ یہ تو میری مرضی پر ہے، تم مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ زبردستی؟ اور خیمہ کلماشا کے خوفناک کہے سے گونج اٹھا۔ وہ دیوانوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ زبردستی؟ اس نے پھر کہا اور مسلسل ہنستا چلا گیا۔ لگتا تھا اس پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ امیر اور عرفا پھر خوفزدہ سے ہو گئے۔ عرفا، آخر اس نے خود پر قابو پایا۔ اس بستی کے ہر جوان لڑکی ایک عرصے سے میری خوابگاہ کی زینت بن رہی ہے، بنتی رہے گی جب تک میں چاہوں گا۔ مجھے رقص اور شباب، ان دونوں کی ہوس چین نہیں لینے دیتی۔ بستی کی ہر لڑکی کا شباب میں چکھ چکا ہوں۔ آئندہ جوان ہونے والیوں کا شباب بھی میری خوشہ چینی کا سامان بنے گا۔ مگر تم کسی لڑکی سے پوچھ کر دیکھو، کوئی نہیں مانے گی کہ وہ کبھی میری خوابگاہ تک گئی ہے یا اس نے سیاہ محل میں قدم رکھا ہے۔ پھر یہ زبردستی تو نہ ہوئی؟ اور تم کہتی ہو کہ میں تم سے زبردستی نہیں کر سکتا؟ سنو عرفا، وہ ایک لمحے کو رکا پھر بولا تو اس کی آواز میں عجیب سی دھمکی آمیز کڑک تھی۔ میرا تم پر دل آ گیا ہے، تم رقص بہت ہی جان انگیز کرتی ہو۔ میں نے ایسا رقص، ایسا بدن، ایسا حسن پہلے کبھی نہیں دیکھا، اسی لیے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم میرے محل میں میری رانی بن کر رہو گی، ساری دنیا سے کٹ کر؟ عرفا نے پھر حوصلہ کر کے پوچھا۔ ہاں، مگر وہ ایسی دنیا ہے جس میں جا کر تم اس دنیا کا تصور بھی نہیں کرنا چاہو گی۔ بولو، اب کیا کہتی ہو؟ مجھے سوچنے کا موقع دو۔ نہیں، میں خود سوچ کر کچھ نہیں کرتا۔ تمہیں موقع کیسے دوں؟ جو کرنا ہے ابھی کرنا ہوگا، جو سوچنا ہے ابھی سوچ لو۔ اگر میں انکار کر دوں تو ٹھیک ہے، میں تمہیں حاصل تو پھر بھی کر لوں گا، مگر پھر تم بھی بستی کی دوسری لڑکیوں کی طرح کبھی یہ نہیں مانو گی کہ تم سیاہ محل میں آئی تھی، مجھ سے ملی تھی، اور اس کا مجھے افسوس رہے گا۔ میں تمہیں دوسری لڑکیوں سے الگ رکھنا چاہتا تھا۔ میں اپنی ماں سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں، عرفا نے بے ساختہ کہا۔ ماں؟ یہ کہاں آ گئی؟ میں نے تو سنا تھا کہ تم اکیلی ہو، کلماشا حیرت سے بولا۔ کلماشا، عرفا کی منہ بولی ماں کے سوا دنیا میں اس کا کوئی نہیں۔ وہ اس وقت بھی کارواں کے ساتھ ہے، یہ جہاں جاتی ہے وہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر شادی اسے کرنی ہے یا اس کی ماں کو؟
اس کا کیا تعلق اس معاملے سے؟ کلماشا بگڑ گیا۔ مجھے ایک بار اس سے بات کر لینے دو کلماشا۔ عرفا منت پر اتر آئی۔ میں تمہاری ماں کو منہ مانگی دولت دینے کو تیار ہوں۔ جا اس سے بات کر کے آ، میں یہیں تیرا انتظار کر رہا ہوں، جا۔ عرفا خیمے سے نکلی تو امیر اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ سونے کی تھیلی اس کی جیب میں تھی جسے وہ ہر قیمت پر اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے عرفا کے ساتھ کچھ بھی کرنا پڑتا۔ اس کی آنکھوں پر آب زر کی تہ چڑھی جا رہی تھی۔ خاصی دیر کے بعد امیر واپس لوٹا تو وہ اکیلا تھا۔ عرفا کہاں ہے؟ کلماشا بے چینی سے بولا۔ اس کی ماں نے اسے روک لیا۔ اس کی ماں راضی نہیں ہے، امیر نے سہم کر کہا۔ اور عرفا؟ کلماشا دھاڑا۔ وہ تو پہلے ہی انکار۔ بکو مت۔ کلماشا کو پہلی بار کسی نے غصے میں دیکھا تھا۔ اس نے امیر کو دھکا دیا اور مست ہاتھی کی طرح جھومتا جھامتا خیمے سے نکل گیا۔ اسی رات عرفا اپنے خیمے سے غائب ہو گئی۔ اس کی بوڑھی ماں اسے پاگلوں کی طرح بستی بھر میں ڈھونڈتی پھری۔ وہ کسی سے کلماشا کا نام لے کر کچھ نہ پوچھتی تھی۔ یہ معاملہ صرف اس کے اور امیر کے درمیان راز تھا۔ صبح سویرے لڑکھڑاتی ہوئی عرفا خیمے میں آئی تو اس کی ماں نے سر لپیٹ لیا۔ رات کی سیاہی نے عرفا کے بدن پر سیاہ محل کی تصویر کھینچ دی تھی۔ پھر جتنے دن قافلہ وہاں رکا رہا، یہ معمول تھا کہ شام ہوتے ہی عرفا غائب ہو جاتی اور صبح ہوتے ہی وہ اپنے خیمے کے پاس دکھائی دے جاتی۔ پھر قافلہ روانہ ہو گیا، مگر عرفا اور اس کی ماں نہ جان سکیں، کیونکہ کلماشا ہر رات عرفا کو بلانے کا کھیل ختم کرنے پر تیار نہیں تھا۔ عرفا کی بوڑھی ماں بے شک اس کی سگی نہیں تھی، مگر اس نے اسے بن ماں باپ کی بچی کو سگی بیٹیوں سے بڑھ کر پیار سے پالا تھا۔ وہ اس کی حالت زار پر روتی تھی، خون کے آنسو بہاتی تھی۔ پھر ایک دن ان ماں بیٹیوں پر ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ عرفا ماں بننے والی تھی۔ بستی والوں نے کلماشا کے خوف سے ان دونوں کو سیاہ محل کی ممنوعہ حدود کے پار ایک جھونپڑی بنا دی تھی اور ضروریات کی اشیاء خود ہی ان کو پہنچا دیتے تھے۔ تو مارو سردار نے کبھی کلماشا کے غضب کو آواز دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ حالات کو سمجھ رہا تھا اور اس نے بستی والوں کو بھی خبردار کر دیا تھا کہ کوئی بھی کلماشا اور عرفا کے معاملات کے درمیان آنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ ان ماں بیٹی کی ضروریات کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہ رہنے دیں۔ جس دن بستی پر یہ کھلا کہ عرفا ماں بننے والی ہے، اسی شام کو ان کو کلماشا کا پیغام ملا کہ اس رات جشن منایا جائے۔ کلماشا کا حکم ٹالنے کی کسی میں جرأت نہیں تھی۔ بستی کے چوپال میں اس وقت موسیقی کی محفل تھی۔ رقص کے نام پر تمام رات بدن تھرکائے گئے، شراب لنڈھائی گئی۔ عرفا اور اس کی بوڑھی ماں کلنگا اپنی جھونپڑی میں قیدیوں کی طرح منہ چھپائے پڑی رہیں۔ اس رات کلماشا نے عرفا کو طلب نہ کیا۔ کلنگا ساری رات کسی عجیب سی زبان میں نہ جانے کیا جنتر منتر بدبداتی رہی۔ کبھی کبھی وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بڑے زور سے فریاد کے انداز میں چیختی۔ عرفا اس کی آوازوں کو سنتی رہی اور آنسوؤں کے پیالے بھر بھر کے پیتی رہی۔ صبح ہونے کے قریب تھی جب عرفا رفع حاجت کے لیے جھونپڑی سے باہر گئی۔ واپس آئی تو کلنگا جھونپڑی کے دروازے کی طرف منہ کیے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ چراغ میں تیل کم پڑ رہا تھا، اس لیے اس کی روشنی بے حد معدوم ہو چکی تھی۔ عرفا اندر داخل ہوئی تو دروازے ہی میں ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بے حد خوف زدہ ہے۔ اس کی پھٹی پھٹی نگاہیں اپنے گھاس پھوس کے بستر پر جمی ہوئی تھیں، جو بظاہر خالی دکھائی دے رہا تھا، مگر عرفا کے انداز نگاہ سے لگ رہا تھا جیسے اسے وہاں کوئی دکھائی دے رہا ہو، کوئی عجیب اور دہشت زدہ کر دینے والا وجود۔ کلنگا نے اسے دیکھا، اس کی حالت کا جائزہ لیا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ اس نے عرفا کی نگاہوں کے تعاقب میں اس کے بستر کی طرف دیکھا جو خالی تھا۔ عرفا، کیا بات ہے بیٹی؟ وہ کہتے ہوئے اٹھی، اور جواب میں عرفا ایک خوفناک چیخ کے ساتھ فرش پر گرتی چلی گئی۔ اس کا خوبصورت چہرہ دہشت سے دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ کلنگا، میری بیٹی، کہہ کر آگے بڑھی اور بڑی مشکل سے اسے گھسیٹ کر اس بستر پر لا ڈالا۔ اچانک بستر پر جیسے زلزلہ آ گیا۔ کلنگا گھبرا کر چیختی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ پھر یوں لگا جیسے کسی درندے نے چیختے چنگاڑتے ہوئے عرفا کے جسم کو اٹھا لیا ہو۔ غراہٹوں اور غیر مرئی آوازوں کے شور میں عرفا کا بدن بستر سے بلند ہوا اور کسی نادیدہ وجود کے ہاتھوں پر جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ کلنگا خوفزدہ ہونے کے باوجود ممتا کو دبا نہ سکی، چیختی ہوئی باہر کو دوڑی، مگر صبح کاذب کے اندھیرے میں دور دور تک کوئی نہ تھا۔ ہر طرف ایک ہولناک سناٹا تھا اور کلنگا کی بوڑھی چیخیں، جن کے جواب میں ہوا کا شور بھی نہ ابھرا۔ بوڑھی کلنگا نیم پاگل ہو گئی۔ پہلے تو اسے ایک عذاب کا سامنا تھا کہ ہر رات عرفا کو کلماشا سیاہ محل میں اٹھوا لیتا تھا۔ اب عرفا سرے سے ہی غائب ہو گئی تو اس کی رہی سہی ہمت اور حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ وہ اگلی دوپہر کو پاگلوں کی طرح دوڑتی اور چلاتی ہوئی سیاہ محل میں جا گھسی۔ محل کے حال کے باہر اسے عرفا کی وہ مالا گری پڑی ملی
جو وہ ہمیشہ اپنے گلے میں پہنے رکھتی تھی۔ کلنگا نے وہ مالا اٹھائی اور اس کے موتیوں کو بار بار چوما۔ محل کے ہر دروازے پر عرفا کو آوازیں دی، کلماشا کی منتیں کی، مگر جواب میں خاموشی کے سوا کچھ نہ ملا۔ بے کراں اور زہریلی خاموشی، جس کے دامن میں بند دروازوں پر سر پیٹنے کی صدائیں بندی تھیں۔ کوئی کواڑ نہ کھلا۔ دیوانی کلنگا شام تک وہاں آوارہ ہواؤں کی طرح چکراتی رہی اور بالآخر ناکام و نامراد لوٹ آئی۔ اس کی عرفا کو زمین نگل گئی تھی، نہ آسمان۔ اسے یقین تھا وہ کلماشا کے سحر قدے میں قید ہو گئی تھی۔